بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جو قصے اور واقعات قرآن عزیز میں بیان فرمائے اور ان واقعات اور قصص بیان کرنے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کیا مقاصد ہے، ان سے دور حاضر میں کیسے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں کو ہم بالترتیب اپنی ویڈیو میں بیان فرما رہے ہیں۔ ان تمام اہم علمی باتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو سب سے پہلی ہماری اپڈیٹ ملتی رہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ ان قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ کے ساتھ صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہیں، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے اور آدم مخلوق خاکی ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالات میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدے کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ و سجود ہو جاؤں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے عاجز رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و گھمنڈ نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تجھ کو تیری جہالت نے حقیقت کے سمجھنے سے بے بس جز بنا دیا۔ بس تو اب اس شخص کی اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی سزا ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و سرکشی اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ قیامت کے قریب ہونے تک مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے زندگی کے رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا۔
کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پیش و پیش ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر کے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون بدلہ عمل اور سزائے عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کرے گا تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور بد نصیبی اور بدقسمتی کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہو۔ یہ پورا واقعہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اس تمام واقعے کو خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔